اس روایت کو نقل کرنے والے دارقطنی اور ابن عساکر ہیں۔ یہ شخصیات حضرت امام جعفر صادق سے، حضرت امام جعفر صادق اپنے والد گرامی حضرت محمد باقر سے، اور حضرت محمد باقر اپنے والد گرامی امام زین العابدین سے نقل کرتے ہیں۔ امام زین العابدین کے ہاں ایک شخص آیا اور اس نے یہ کہا کہ حضور آپ حضرت ابو بکر کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ آپ حضرت ابو بکر کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ تو جناب امام زین العابدین علیہ السلام آپ نے فرمایا تو صدیق کے بارے میں پوچھ رہا ہے؟ آئے ہائے ہائے، آئے تو لوگ کہتے ہیں نا انہیں صدیق نہ کہو، امام زین العابدین جیسی شخصیت انہیں صدیق کہہ رہی ہے۔ میں نے یہ صرف اس لیے موضوع رکھا ہے کہ ہمارے سادہ لوگ ہوتے ہیں، ان کو لوگ ورگلا لیتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حضور کی آل بیت اطہار حضور کے غلاموں سے کس طریقے سے پیار کیا کرتے تھے۔ اس نے سوال کیا حضور آپ ابو بکر کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں؟ آپ کا کیا نظریہ ہے؟ آپ نے فرمایا لگتا ہے تو صدیق کے بارے میں سوال کر رہا ہے۔ اس نے کہا آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہیں؟ آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہیں؟ جناب امام زین العابدین نے فرمایا اور تجھے تیری ماں گم کر دے، یعنی کہ تو میری بات غور سے سن، صدیق وہ ہیں جن کو مجھ سے بہتر رسول اللہ بھی صدیق کہتے تھے، حضور کے غلام مہاجرین و انصار بھی جنہیں صدیق کہا کرتے تھے۔ میرے صدیق کہنے سے تجھے تعجب ہو رہا ہے، انہیں تو رسول اللہ بھی صدیق کہتے تھے۔ مہاجرین یعنی حضور کے وہ صحابہ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ میں گئے تھے، اور انصار وہ صحابہ جو مدینہ کے رہنے والے تھے، وہ سب مجھ سے بہتر تھے، اور وہ سب جناب ابو بکر کو صدیق ہی کہا کرتے تھے۔ اور پھر امام زین العابدین نے اسے مشورہ دیا کہ جو آدمی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق نہ کہے، جو انہیں صدیق نہ جانے، میرا رب بھی اسے سچا نہ کرے۔ یہ امام زین العابدین نے بد دعا دی، جو صدیق اکبر کو صدیق نہ جانے، رب اسے سچا نہ کرے۔ اور پھر آپ نے فرمایا جاؤ ابو بکر و عمر سے محبت کرو، جاؤ ابو بکر و عمر سے محبت کرو، ابو بکر و عمر کو اپنی جان سے بھی عزیز رکھو، اپنے مال سے بھی عزیز رکھو۔